السلام علیکم۔ پروگرام کسان کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں جس کے میزبان مشال امتیاز۔ ناظرین، پروگرام کسان کی آواز کے ذریعے ہم نے کسانوں کے تمام مسائل کا حل کیا، ان کی ویلفیئر کے لیے اور کلٹیویشن کے نت نئے طریقے ہم نے ان کے لیے متعارف کروائے اور ہر ممکن کوشش کی کہ ان کے مسائل کا حل کیا جائے، ان کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر سے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے ہمارے اینکر پن پوائنٹ کے اینکر جاوید کمینہ صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ آج یہاں پر آئیں اور آج کسانوں کے مسائل کا حل بتائیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام مشال، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کسان کی آواز میں آج بلایا اور دعوت دی۔ جی جاوید صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کسانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشال، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور بدقسمتی سے جتنی حکومتیں بھی آئی ہیں نا، منتخب اور سیاسی حکومتیں، انہوں نے کسانوں کا سوچا ہی نہیں آج تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی، لیکن کسان کسی زمانے میں خوشحال نہیں رہا۔ اب جو مسائل کی آپ نے بات کی ہے تو جو چھوٹے کسان ہیں نا، بڑا کسان ہو، بڑا بزنس مین ہو، اس کو تو ہمیشہ سپورٹ بھی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خوشحال ہی رہتا ہے۔ چھوٹے جو کسان ہیں ان کا جو درینہ مسئلہ ہے اس پہ آج تک کسی نے غور نہیں کیا۔ مثلا 2، 4، 5 ایکڑ کا، 10 ایکڑ تک کا جو زمیندار ہے، وہ جب بھی کوئی فصل کاشت کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو کھاد، سپرے، بیج، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں وہ ساری ایک آڑھتی سے لینی پڑتی ہیں، اور وہ نارملی ادھار ہی لینی پڑتی ہیں کیونکہ نقد لینے کی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ جب وہ ادھار لیتے ہیں تو اس میں ان کو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو 400 روپے والی چیز اس کو ملتی ہے 900 روپے کے اندر، یعنی کہ ادھار کا پوری فصل کے بعد اس نے آڑھتی نے پیسے لینے ہوتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ وہ اپنا مارجن رکھ لیتا ہے کہ جو 2-3 ماہ کے اندر فصل آنی ہے تو میرے پیسے کتنے ملٹیپلائی ہو جائیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جی ایک تو 400 والی چیز 900 روپے کی دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کسان کو پابند کرتا ہے کہ جب آپ کی فصل آ جائے گی تو وہ بھی میں نے اٹھانی ہے، کیونکہ اس نے اٹھا کے اپنے پیسے وہ ریکور کرنے ہوتے ہیں۔ جب وہ فصل اٹھاتا ہے تو اس میں سے 3 سے 4% پھر کٹوتی الگ سے کرتا ہے۔ اب جس کسان کی فصل کو مناسب یا بہتر نہیں ہوئی، اب وہ فرض کیا 1,00,000 روپے کا سامان اس کا بنا، فصل اس کی ٹوٹل 1.5 لاکھ روپے کی ہوئی ہے، اس میں وہ اپنا 1,00,000 روپے اگر کاٹتا ہے تو اگلے 50,000 جو باقی رہ جائے گی اس میں زمیندار نے، کسان نے ٹھیکہ بھی دینا ہے اپنی فصل کا، اور آنے والی فصل کو کاشت کرنے کی تیاری بھی کرنی ہے، اس نے اپنا کھانا پینا بھی اسی میں سے کرنا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، سپوز دیٹ کہ اس 1,00,000 میں سے 50,000 روپے اس آڑھتی کو کٹوا دیتا ہے اور باقی جو 50,000 وہ اگلی فصل پہ ڈال دیتا ہے۔ اب وہ جس سے یہ چیزیں ساری ادھار لی ہیں، اب وہ کیا کرتا ہے کہ جو باقی پیمنٹ رہ جائے گی، جو ریمیننگ بیلنس ہے، اس کے اوپر الگ سے 3% منافع لگا لیتا ہے۔ اب یہ سارا گھن چکر دیکھیں کہ پہلے جو سامان دیا اس کے اوپر ریٹ زیادہ لگا دیا، پھر بائی فورس فصل اٹھا لی اور اس کے اوپر پھر کٹوتی کر لی، اس کو وہ کمیشن کہتے ہیں اپنی لینگویج کے اندر نا، آڑھتیے جو ہے۔ اس کے بعد جو بیلنس رہ گیا اس کے اوپر پھر 3%۔ میں آئی وٹنس ہوں، میں نے سینکڑوں کی تعداد میں زمیندار دیکھے ہیں جو اسی چکر سے باہر نکل ہی نہیں پائے اور وہ مقروض در مقروض ہو گئے ہیں۔ اور آڑھتیے کا بھاون نگر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ایک سفید پوش لوگ ہیں جو سیاسی طور پر ان کا ایک اثر و رسوخ بھی ہے، تو پتہ چلا کہ جی وہ تقریباً کو کروڑ کے نیچے ملٹی پلائی کر کے کروڑ کے نیچے لگے ہوئے، جو آج تک وہ آڑھتی کا اتار ہی نہیں سکے۔ اب اسی طرح اگلی فصل کے لیے پھر ان کو ادھار لینا پڑے گا، ہر چیز، بیج، کھاد، سپرے، ہر چیز، اور اللہ نہ کرے کسی آفت کی وجہ سے، قدرتی آفت جو ہوتی ہے یا کسی کیڑا لگ گیا کوئی، ہاں جی، اس میں اگر ان کی فصل اچھی نہیں ہوئی، لاس ہو گیا، تو پھر وہ سارا ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ تو اس کے اوپر کوئی واضح حکمت عملی نہیں بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے ذمہ دار کو اس معاملے سے نکالا جائے، اور جو مڈل مین کا درمیان میں کانسیپٹ ہے نا، جو آڑھتیہ آ جاتا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔
اس کے لیے یا تو کسانوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دینے چاہیے، جیسے ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر کسانوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کسان کو ضرورت ہی نہ پڑے، گورنمنٹ اپنے لیول پہ قرضے دے اور اپنے لیول پہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ جس پہ کسان بھی سیکیور ہو جائے اور حکومت کو ان کے پیسے بھی ملتے رہیں، اور درمیان میں یہ جو آڑتی والا سسٹم ہے، جو کھاد سپرے بیج کے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو دیتے ہیں ذمہ داروں کو اور ان کے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو تو ذمہ داروں کو کافی حد تک سکون مل سکتا ہے۔ جی آپ نے بہت اچھا جواب دیا میری باتوں کا، لیکن میں آپ کی انہی باتوں سے 2 سوال کرنا چاہتی ہوں مزید۔ ایک تو یہ کہ حکومت کسانوں کو سبسڈی نہیں دیتی، حکومت اعلان کرتی ہے مگر سبسڈی کسانوں کو ملتی نہیں۔ دوسرا اس میں ٹوکن سسٹم آ جاتا ہے۔ ٹوکن سسٹم میں کسانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، کیونکہ موسٹلی ہمارے جو کسان ہیں، چھوٹے فارمرز ہیں، وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اس کو اسکریچ کیسے کرنا ہے، ہم نے یہ نمبر کہاں پہ یوز کرنا ہے، تو ہم نے اس سے سبسڈی کیسے حاصل کرنی ہے۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ جو کسانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، آپ نے بات کی کہ طوفان آ جاتے ہیں، ان کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اب وہاں پر بہت طریقے چلائی گئی کہ حکومت کسانوں کے نقصان کا ازالہ کرے، مگر ایسا کیا نہیں گیا۔ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے حکومت کو کہ کس طرح ہم اس کو کنوے کر سکتے ہیں کہ حکومت تک یہ میسیج پہنچ جائے کہ وہ ان کے نقصان کا ازالہ کر سکے؟ مشال، پہلی بات تو یہ ہے کہ محکمہ زراعت جو بنا ہوا ہے اس کا پرپز کیا ہے، وہ کتنا فعال ہے، وہ اویئرنیس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اگر اپنے گاؤں جاتا تھا تو گاؤں کی دیواروں کے اوپر صرف چیکنگ ہوئی ہوتی تھی، اس چیکنگ کے ذریعے ٹھیک ہے وہ ایک اچھا سورس ہے اویئرنیس کا، لیکن جتنے ایگریکلچر آفیسرز ہیں یا محکمہ زراعت کے نمائندے ہیں، وہ ڈور ٹو ڈور جایا کریں، یہ جو ان کی ٹیریٹری ہے، جو ان کو ایریا ڈیوائڈ کیا گیا، وہاں پہ جا کے وہ پورا اویئرنیس دیا کریں فارمر کو۔ وہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے ہی ہے کہ کسانوں کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے کہ ان کو ریسرچ کرنی چاہیے۔ محکمہ زراعت آپ کو اتنی بڑی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر بھی ہے، جو وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ محکمہ زراعت تک پہنچایا کریں کہ جی یہ اب فصل ہے، اس کو ایسے کاشت کرنا ہے، اس سے آپ ایسے پروڈیوس کریں گے تو آپ اس کی پروڈکشن بہتر لے سکتے ہیں۔ کسان ایک مطلب ہے کہ ڈگر پہ چل رہا ہے، جیسے باپ دادا نے گندم کاشت کرتے تھے ویسے ہی وہ کاشت کر رہے ہیں، جیسے اباؤ اجداد سے سنا تھا دیکھا تھا اس کو ویسے ہی کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نئی چیز، ماڈرن دور آ گیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اس وقت تو نہ موبائل فون ہوا کرتے تھے، آج موبائل فون بھی ہیں، گاؤں کے ہر بندے کے کو واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، شام سے پہلے اس کے پاس ہر جو خبر ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہوتی ہے۔ یہ طریقے سارے بدل گئے، یہ نظام بدل گئے ہیں، لیکن جو ہماری کاشتکاری کا نظام ہے وہ آج بھی وہی ہے، وہ چینج نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی جدت نہیں آئی۔ تو ان کا کام ہے کہ وہ کسانوں کو اویئرنیس دیں۔ دوسری بات جو ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہمسایہ ملک کا، میں دوبارہ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ اس کی فصل کی انشورنس کیا کرے، ذمہ داروں کو کہے کہ جی ہم نے آپ یہ فصل انشور کر دی، آپ کو مائنیوٹ سا معاوضہ دینا پڑے گا، اس سے حکومت کے پاس ریونیو بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ ان کو پے بیک کرے، ان کی انشورنس جو ہے وہ کرے گی، تو اس سے ایک کسان کا نقصان نہیں ہوگا اور بلکہ وہ اکاموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹیوب ویل کے اور بجلی کے یونٹس کا اب جا کے ان کو کچھ خیال آیا ہے، اگر اس کے اوپر فل فلیج یا تو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں کہ ٹیوب ویل کے اوپر وہ لگا لیں اپنا سولر پینل چھوٹے چھوٹے لگا کے دے دیں تاکہ ٹیوب ویل اس کے اوپر چل جائیں، تو اس سے ان کا بجلی کا ایک بل بھی بہت کم ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر برڈن بھی نہیں آئے گا جو یونٹ کا وہ سبسڈی دے رہے ہیں، اور کسان کا کام بھی چل جائے گا۔ تیسری مین بات ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ زراعت کے بارے میں ایک الگ سے ایکسپورٹ کا یونٹ بنا دیں۔ ہمارا اس سے کیا ہوگا، ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو جائے گی، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، کسان خوشحال ہو جائے گا۔ جیسے آپ کنوں میں دنیا میں سب سے بہترین کنوں آپ کا ہے، دنیا میں سب سے بہترین آم آپ کا ہے، تو یہ فصلیں اب کبھی آپ نے سنا ہے آج تک کہ کنوں کا فارمر یا آم والا فارمر وہ بھوکا مرا ہے؟ کیونکہ وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ لیکن باقی ہمارا کپاس جو ہے وہ زبردست، پاکستان اس کی پروڈیوس کرنے والا ایک ملک تھا، لیکن وہ اب اتنی نہیں ہو رہی، وہ سنڈی نہیں جان چھوڑتی اس کی، اور کہیں پہ پانی کڑوے ہیں۔ اس کے اوپر دیکھنا زرعی یونیورسٹیاں اگر ریسرچ کر کے محکمہ زراعت کو دیتی ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہو کہ پانی کڑوا ہے تو آیا زیادہ بور کرنے سے پانی میٹھا نکل سکتا ہے یا کیا طریقہ ایسا ہو، اگر کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ فصلیں وہاں کاشت کروائیں جو کڑوے پانی کے ساتھ
اچھی طریقے سے کاشت ہو سکتی ہیں. لیکن وہ ایک ہی ڈگر پہ سارے چل رہے ہیں, نہ کسان بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ محکمہ زراعت اپنا کو رول پلے کر رہا ہے. اگر آپ ایکسپورٹ بہتر کر لیں تو آپ کی اس کے بعد پھر دالیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, پھر کسان بڑا اس کو طریقے سے کاشت کیا کریں گے تاکہ ہماری پروڈکشن بہتر ہو, کیونکہ ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنی ہے. تو جیسے آم اور کنو ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایکسپورٹ ہو جائے کرے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسان کو فصل کا معاوضہ پورا نہیں ملتا. ایکسپورٹ سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کسان کو فصل کا ریٹ اچھا ملتا ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی کنزیومر پہ ہوتا ہے. کیسے؟ آلو اگر 20 روپے کلو ہیں تو کسان کا کچھ نہیں بنے گا, وہ 800 روپے من پہ جا رہا ہے. لیکن کنزیومر جو ہم عوام ہیں وہ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے جی آلو تو 20 روپے بڑا سستا ہے, لیکن ایک جو پہلو ہے اس کا نقصان ہو گیا, ایک پہلو کا فائدہ ہو گیا. اور اگر کسان کو فصل کا ریٹ اچھا ملتا ہے تو اس کا ایفیکٹ بھی عوام پہ ہوتا ہے, تو پھر عوام شور مچانا شروع کر دے گی کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. وہاں پہ کسان جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو گیا تو عوام کا شور ہو گیا. تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ کر دیں اور اس کے بعد لوکل آپ اس کو کم ریٹ میں بیچیں تو کسان اکاموڈیٹ بھی ہو جاتا ہے, اس کی ساری کسر نکل جاتی ہے کہہ لیں, اور عوام بھی خوشحال رہتی ہے. جی بہت شکریہ. اچھا, آج اگر بات ہم نے شروع کر ہی دیا تمام مسائل کو اجاگر کرنے کی, تو یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کا, وہ یہ کہ چینی. ناظرین, چینی کا بہت بحران آج کل پیدا ہو چکا ہے, اور اس میں مسئلہ کیا ہے, حکومت نے چینی کا ریٹ فکس کر دیا ہے 70 روپے فی کلو, جبکہ تاجروں نے چینی کو مہنگا خرید لیا ہے شوگر مل سے. اب تاجروں نے ہڑتال کر رکھی ہے کہ وہ چینی کو ایسا سستا سیل نہیں کریں گے. حکومت نے کہا ہے کہ اگر تاجر چینی مہنگی بیچتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور چینی کا بحران مسلسل چلتا جا رہا ہے. جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مشال, یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا, اس کے اوپر تو ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کئی گھنٹوں کا, لیکن اس کو مختصر سے ہم کر لیتے ہیں. جی, اس کو مختصر ہم یہ کر لیتے ہیں. ایک تو چینی مافیا جو ہوتا ہے وہ ہر حکومت کے اندر اتنے اس کے مضبوط پنجے ہوتے ہیں کہ وہ ہر حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو, اور چاہے وہ پرویز مشرف کی ہو. تو شوگر ملز والے اتنے مضبوط ہو چکے ہمیں, اور ہر دور میں ان کو حکومت میں شیئر ہوتا ہے. میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا, نہ کسی کا نام لیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ چینی 2019 کے اندر 5500 ٹن پیداوار ہوئی ہے. اب اس پہ بھی کسانوں کے مسائل ہیں. کسان گنا کاشت کرتا ہے, اس کے بعد وہ شوگر مل پہ لے کے جاتا ہے, تو وہاں لائن اس لیے لگی ہوتی ہے کہ 8-10 دن اس کا گنا ان لوڈ ہی نہیں ہوتا. اگر ان لوڈ قسمت سے ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو سی ڈی آر ٹائپ ایک پیپر ہوتا ہے, وہ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو فلاں دن فلاں وقت میں پیمنٹ مل جائے گی. اب اس کے اوپر بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو کچھ پرسنٹیج لے کے تو ان کو پیمنٹ کلیئر کروا کے دیتا ہے, نہیں تو اگر وہ روٹین میں پیمنٹ لیں گے تو اس پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. یعنی ایک ریٹ مناسب نہیں ملتا, دوسرا کئی دن پیمنٹ میں لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کسان گنا کاشت کرنا ہی بند کر گیا. جی, اب اس لیے سیدھا سا ایک حل ہے. پرانے دور میں لوگ جو تھے, کسان جو تھے, وہ ادھر سے گنا کاٹا ہے, ساتھ اپنے بیلنے لگا کے گڑ بنانا شروع کر دیتے تھے. اور دیسی لوگ اور بہت سارے لوگ تو آج بھی خواہ اسلام آباد بیٹھے ہوں, لاہور بیٹھے ہوں, بڑے شہروں میں بیٹھے ہوں, وہ گڑ کو بڑا پریفر کرتے ہیں اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. روایتی سوغات بھی ہے, صحت کے لیے بھی اچھا ہے. وہ اگر کمپیریزن کریں نا کہ یہ چینی سے کچھ مہنگا ہے, تو یہ اس کا استعمال بھی اتنا کم ہوتا ہے, اس کی کنزمپشن بھی کم ہے. آج بھی اگر عوام تھوڑا سا چینی پہ اتنا شور کرنے کی بجائے, اتنا اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے کی بجائے, جیسے یورپ کے اندر ہوتا ہے کہ جو چیز کاسٹلی ہوتی ہے اس کا استعمال بند کر دیتے ہیں, ہم لوگ چینی کا استعمال بند کر دیں اگر, اور دوبارہ گڑ اور شکر کے استعمال پہ آ جائیں, کسان انکریج ہوگا اور وہ بڑے شوق سے گنا پہلے سے زیادہ کاشت کرے گا اور گڑ کی پروڈکشن کرنا شروع کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کا ریٹ بھی مناسب ملنا ہے, اور کسان ڈائریکٹ آپ کو خوشحال ہو جائے گا. تو چینی کا استعمال ترک کر دینا چاہیے. اتنے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کریں, کبھی مافیا کا استعمال کریں نام کا, کبھی کیا کریں. تو کسان کو انکریج کریں, عوام تھوڑی سی کمپین چلا دے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی گڑ کا استعمال زیادہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کسان آج کل اتنا وہ ویجیلنٹ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی دیکھ لے گا, اور اس کو ایک انرجی مل جائے گی کہ جی عوام اگر اس طرف آ رہی ہے
تو ہم گڑ کا پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کر دیں تاکہ اس میں ہمیں ایک اچھی خاصی منافع بخش جو ہے نا وہ کاروبار ہو سکتا ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنے گنے کا خود گڑ بنایا, خود جا کے منڈی میں بیچ دیا اور پیسے اپنے جیب میں ڈال لیے ڈائریکٹ اسی وقت فوری طور پہ. تو ان تمام قباحتوں سے ان کی جان بھی چھوٹ سکتی ہے. تو میرا تو یہی پیغام ہے عوام سے کہ چینی کا استعمال کم کر دیں, گڑ اور شکر کا استعمال جو ہے نا اس کو بڑھا دیا جائے تاکہ ڈائریکٹ ہمارا کسان جو وہ بھی خوشحال ہو اور ہماری صحتیں بھی بہتر ہو جائیں, کیونکہ دیسی چیز کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. جی جاوید صاحب نے بہت ہی اچھا میسج دیا ہماری حکومت کو کہ کیسے وہ اسٹیپ اٹھائے گی تو کسانوں کے لیے بہتری پیدا کر سکتی ہے. لیکن یہاں میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے, وہ یہ کہ ہمارے جو فارمرز ہیں وہ خود بذات خود اپنے آپ کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ مشال, آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور کسان کا انٹر لنک آپس میں ضرور ہے. اس کے بغیر کسان اگر خود مختار ہو کے بہتری لانا چاہے گا تو اتنی بہتری نہیں لا سکتا جب تک اس کو حکومت کی کچھ نہ کچھ مورل اور فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوگی. اور اس کے باوجود اگر کسان پھر بھی چاہ رہا ہے کہ جی میرے کچھ تھوڑے سے سورسز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے حکومت نہیں بھی سپورٹ کرتی تو میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بہتری لا سکوں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جدت اور ماڈرن یہ دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, وہ ریسرچ خود سے تھوڑی سی انٹرنیٹ پہ کر لے کہ کون سی فصل جو ہے وہ میں کاشت کروں جس سے میری پروڈکشن بہتر ہو سکتی ہے. سپوز پہلے میں فی ایکڑ جو ہے وہ 40 من نکال رہا ہوں تو وہ 60 من کیسے نکال سکتا ہوں, اس پہ ریسرچ کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر دے اور کسی تعلق والے سے کسی ریفرنس سے یا محکمہ زراعت کے پاس چلا جائے, انہوں نے کون سے پیسے لینے ہوتے ہیں کنسلٹنسی کے, تو ان سے مشورہ کر کے وہ اپنی فصل کو اس کے اکارڈنگ کاشت کرے. پھر چھوٹی چھوٹی فصلیں بہت ہیں مطلب ہے جس سے کسان جلدی خوشحال ہو سکتا ہے ڈائریکٹ. مثلاً گلاب کا پھول جو ہے وہ چھوٹی سی جگہ پہ لگائیں, اس پہ ایک ڈیلی بیسس پہ آپ کو ارننگ آتی ہے. 2 کنال کے اوپر لگا لیں, 1000 1200 1500 روپے کے روز پھول جو ہے نا وہ توڑتا ہے اور جا کے منڈی میں بیچ سکتا ہے. اس کے آپ کا گھر کا سرکل چل جاتا ہے اور صرف 2 کنال آپ کی جو ہے نا وہ جگہ کنزیوم ہو رہی ہے, ایکڑوں میں نہیں جا رہی. اور اگر اس کے اندر بھی وہ پیاز لگا لیتا ہے تو اس سے بھی انکم اس کی آ گئی, وہ بھی آ گئی. یا چھوٹی سی نرسری کے جو وہ پودے ہوتے ہیں وہ لگا لے تھوڑی سی جگہ ریپیوٹ کر کے, تو اس سے اس کے ایک ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. یا اگر زمین ایسی ہے جو سخت ہے اور پانی کڑوے ہیں اور پانی وہاں پہ اتنا ہے ہی نہیں, میسر نہیں ہے, وہاں پہ وہ تل لگا لے, تل کا ریٹ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر ریسرچ کرے ڈائریکٹ سے کہ تھوڑی زمین کے ٹکڑے پہ کون سی ایسی فصل کاشت کی جائے یا چیز کاشت کی جائے جس سے مجھے ریونیو بڑھ سکتا ہے. سبزیاں تھوڑی سی جگہ پہ لگانے سے بھی بڑا اچھا ریونیو اکٹھا ہو جاتا ہے, اچھے ریٹ پہ چلی جاتی ہیں. 1 ایکڑ بھی کافی ہوتا ہے سبزیوں کے لیے, بلکہ کئی سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ 2 بھی لگا سکتے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی تھوڑی سی وہ ریسرچ کرنے سے, تھوڑی سی محنت کرنے سے وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے. جی جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا. ناظرین, ہم اپنے پہلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں کہ کسانوں کو متبادل فصل کی طرف آنا چاہیے, اور آج جاوید صاحب نے بھی یہی حل بتایا. اگر کسان تھوڑی سی جگہ پر کوئی اور فصل کاشت کر لیں گے, کوئی پھول لگا لیں, کوئی سبزی اور کاشت کر لیں اپنے ہی کھیت میں, جیسے آپ اگر کوئی آم کا باغ لگایا ہے تو وہاں پر آپ ایک جگہ پر چھوٹی سی جگہ پر اگر آپ کوئی اور فصل لگا لیتے ہیں, کوئی پھول لگا لیں, کوئی تل کاشت کر لیں یا پھر کوئی اور سبزی آپ لگا لیں, تو آپ دونوں فصل سے اپنا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.